بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ۔ کے پی کے سے جو خبریں آ رہی ہیں، بڑا آج سیاسی طور پر گرم دن، ایک بہت بڑا کنونشن پشاور میں یوتھ کا، اس میں مراد سعید صاحب نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ اب جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی تب تک یہ تحریک نہیں تھمے گی۔ بہت زبردست یہ انہوں نے آج اعلان کیا، فیصلہ کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو دوسری طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ پہنچیں گی ٹیوزڈے کو ملاقات کے لیے، اگر ملاقات نہیں ہوئی تو وہ اپنی بہنوں کے ہمراہ دھرنا دیں گی۔ اور اس میں بہت سارے جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں گے، ساتھ ان کے جائیں گے، بیٹھیں گے۔ اور احمد بھچر صاحب جو ہیں پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے کہا میں جاؤں گا۔ شاندانہ گلزار صاحبہ نے کہا ہے میں جاؤں گی، اور بھی بہت سارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ورکرز ہیں، انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے اور وہاں پر بالکل بیٹھیں گے، اور یہ حق ہے اور ان کو عمران خان صاحب سے ان کی میٹنگ ہونی چاہیے۔ تو بڑا یہ زبردست وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک چیز میں جو پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے ہے وہ میں آگے جا کے ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ اچانک مراد سعید صاحب جو ایکٹیو ہوئے اور جس طریقے سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا اور کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، مزید اس کے پارٹی کے اندر کیا اثرات ہیں، اور کیا انٹرنل جو اختلافات ہیں کہیں وہ تو اس میں کار فرما نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہماری معیشت بہت بڑھ گئی ہے، اور وزیر خزانہ نے اس حوالے سے بڑی بریفنگز بھی کی ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ گئے ہیں اور یہ وہ۔ لیکن میاں عامر کے اخبار میں، دنیا اخبار، اب میاں عامر جو ہیں وہ ان کی بڑی ایک حیثیت ہے، وہ حکومت کے بڑے حلیف سمجھے جاتے ہیں، ان کے اخبار نے آج اپنے اداریے میں ان سارے فگرز کو جھٹلایا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وزیر خزانہ صاحب نے بات کی ہے کہ جی بالکل جو آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جو بھی انہوں نے تصویر دکھائی ہے، جو بھی فیکٹس دکھائے ہیں، لیکن اس کے وہ انہوں نے آدھا رخ دکھایا تصویر کا۔ اور اس میں دنیا اخبار جو میاں عامر کا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا جو ہماری جو سمائی ہے اس میں جو جی ڈی پی کا ٹارگٹ تھا ہمارا 3% کا، وہ صرف 1.54 ہوا ہے، اور اگر اب اس کو پورا کرنا ہے تو یہ جو اگلی جو سمائی ہے اس میں یہ 4.5 ہونے چاہیے، کیونکہ پچھلا جو لاس ہے وہ بھی کور کرنا ہے۔ اور کون سی ایسی چیز ہے جو اس وقت پاکستان میں معاشی ترقی کا باعث بنے گی، جس میں روزگار ہوگا، جس میں ٹیکس کلیکشن ہوگی، جس میں کوئی انویسٹمنٹ ہوگی۔ ایس آئی ایف سی کے تحت بھی جو انویسٹمنٹ ہے انہوں نے کہا یہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو کسی معیشت کے لیے بہتر ہوتی ہے وہ بھی بہت کم ہے، نیگیٹو میں جا رہی ہے۔ تو یہ حکومت کے جو دعوے ہیں یہ بالکل فضول ہیں۔ تو میاں عامر کے اخبار نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ معیشت کے حوالے سے جو پاکستانی قوم کو خبریں سنائی جا رہی ہیں، ڈرامے، بجلی کم کرو، یہ کرو، وہ کرو، سب وہ غلط ہے، اور یہ تصویر کا آدھا رخ ہے۔ اور یہ معیشت کے لیے آپ کو سرمایہ کاری چاہیے، سرمایہ کاری کے لیے آپ کو فضا بہتر ہونی چاہیے، اور اس وقت جو ملک کی فضا ہے اس میں کسی طرح سے بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ میاں عامر کا اخبار یہ بات کر رہا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سپورٹ کرتی ہے عمران خان صاحب کی اس کنٹینشن کو، اس بات کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہتر نہیں ہے اور اس کے لیے سرمایہ کاری ضروری ہے معیشت کے لیے تاکہ روزگار نکلیں، اور اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، اور وہ تبھی آ سکتا ہے جب پاکستان میں ان لوگوں کی حکومت ہو جن کو عوام پسند کرتے ہیں، اور پالیسیز عوام کی مرضی کے مطابق ہوں، اور کرپشن کو روکا جائے۔ تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب ذرا آ جائیں پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس پہ۔ جنید اکبر کو پی ٹی آئی کا صدر بنایا عمران خان نے، علی امین گنڈاپور کو ہٹا کے۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیں انہوں نے ساری تنظیم میں تبدیل کی، اور جب تنظیمیں نہیں بنی اور یعنی وہ حکومت سے علیحدہ کر دی گئی تو بہت سارے لوگ جو ان ایکٹیو تھے وہ ایکٹیو ہو گئے۔ انہوں نے آ کے مختلف انداز میں گفتگو شروع کی۔ علی امین صاحب کے حوالے سے جو لوگوں کے تحفظات تھے وہ علی امین صاحب نے خود اپنے بیانات سے
یہ ثابت کیا کہ وہ درست تھے۔ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، عمران خان نے مجھے اختیار نہیں دیا، لیکن میں ان سے اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت سے میں مذاکرات کروں گا۔ کیسے کریں گے مذاکرات، کس بنیاد پر کریں گے، اور کیا گارنٹی دے سکتے ہیں وہ کہ جو کچھ وہ طے کریں اس پر عمل درآمد ہوگا۔ تو یہ پھر انہوں نے کہا کہ عاطف خان جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب وہ جو ڈاکٹرز کا ڈیلیگیشن بھیجا تھا وہ عاطف خان نے بھیجا تھا۔ پھر انہوں نے کچھ پارٹی کے قائدین کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بیانات، انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ کہا یا نہیں کہا، لیکن علی امین صاحب نے یہ باتیں کر دی۔ اس پر بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ آپ احتیاط کریں اور اس موقع پر پارٹی کے اندر اختلافات پیدا نہ کریں۔ اب اگر ذرا آپ غور سے دیکھیں تو جانثاران کا جو انیشیٹو ہے بہت اچھا انیشیٹو ہے، لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا اگر اس کے لیے جو پارٹی ہے اس کے فورم کو استعمال کیا جاتا؟ اور یہاں پر جہاں پر مراد سعید صاحب خطاب کر رہے ہیں، جو جنید اکبر صاحب ہیں ان کو بھی بلایا جاتا، اور سارا جو وزن ہے وہ پارٹی صدر اور پارٹی کے اوپر، تنظیموں کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا جاتا۔ اب جانثار یہ چلائیں گے تو کیا اس کا مطلب ہے؟ پارٹی جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، وہ تیار نہیں ہے۔ اب جنید اکبر صاحب کو تو رپورٹڈلی علی امین صاحب کے جو تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ان کی وجہ سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ اعظم سواتی مل لیے، علی امین مل لیے، بیرسٹر صاحب مل لیے، پارٹی صدر کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اب قاضی انور صاحب کو اور جنید اکبر کو، مشال یوسف زئی کو، اور ایک دو لوگ ہیں ان کو بلایا ہے عمران خان صاحب نے، تو دیکھنا ہے کہ ان سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ وہاں پر کریں گی، احتجاج کریں گی۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ جو انڈیویجول ایفرٹس ہیں، یہ جو ٹکڑوں میں ایفرٹس ہیں، ایک اپنی جگہ پہ کچھ کر رہا ہے، دوسرا دوسری جگہ پہ کر رہا ہے، اگر یہ ساری کوششیں مشترکہ ہو جاتی اور پارٹی کے فورم سے ہوتی تو کیا ان کا نتیجہ زیادہ سٹرونگ نہ نکلتا؟ آف کورس زیادہ مضبوطی سے، زیادہ سٹرونگلی اس کا نتیجہ نکلتا۔ یہ جو ایک علیحدہ علیحدہ کوششیں ہو رہی ہیں، ایک تاثر ایسا آ رہا ہے کہ جیسے پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، بالکل ہو سکتا ہے نہ ہو، میں تاثر کی بات کر رہا ہوں۔ اور مراد سعید صاحب کی لائلٹی جو ہے اس کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب سے، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ مراد سعید صاحب علی امین گنڈا پور کے بھی قریبی ساتھی ہیں، اور وہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں علی امین اور مراد سعید صاحب نے ہمیشہ مل کر ہی کام کیا۔ اچھی بات ہے یہ، لیکن یہ جو ساری کوشش ہے، اگر یہ عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے اور پارٹی کے لیے جو عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ اگر ان کو حاصل کرنا ہے، جو آبجیکٹیو ہیں انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تو اگر مشترکہ کوشش ہو تو وہ بہت بہتر ہوگا۔ تو ابھی بھی بہت سارے لوگ پارٹی کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جانثاران کا بڑا سٹرونگ انیشیٹو ہے اور یہ بڑی زبردست بات ہے، لیکن اگر اس کو پارٹی یوتھ کے ساتھ آپ اس کو مرج کر لیں تو وہ زیادہ بہتر نتائج اس سے ثابت ہوں گے۔ اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی زبان یا نسل کی بنیاد پر پالیٹکس نہیں کی، وہ نیشنل پولیٹیشین ہے اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہر جگہ پر ان کی نمائندگی موجود ہے۔ تو اٹ از بیٹر کہ اگر آپ جرگہ بلائیں تو اس میں زبان کی بنیاد کی بجائے لوگوں کو بلائیں پارٹی بنیاد پر، اور انڈیویجولی ان کو بلائیں اور ان کو اس طرف لے کے جائیں، تو وہ عمران خان کے کاز کو زیادہ سرو کرے گا۔ اب یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے کہ یہ نوجوانوں کا فنکشن تھا، یوتھ کا فنکشن تھا، اور بالکل جانثاران کا نام دیا گیا، لیکن جو آئی ایس ایف یوتھ کا نیا صدر ہے، نیا جنرل سیکرٹری ہے، ان کو بھی نہیں بلایا گیا۔ جنید اکبر صاحب تو خیر اس میں تھے ہی نہیں، ان کو تو نہیں بلایا گیا۔ تو کیا اس سے جو اب پارٹی، جو آئی ایس ایف کے جو یوتھ کے جو صدر ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں، جو نئی ابھی تنظیم سازی ہوئی ہے، کیا ان کو اس سے اپنا کام کرنے میں پرابلم نہیں ہوگی؟ یہ بڑا سوال ہے، کسی نہ کسی کو تو اس کا جواب دینا ہوگا۔ بہرحال کچھ یہ سوالات ہیں، اور مجھے امید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ کیونکہ مراد سعید صاحب کی بہت قربانی ہے پارٹی کے لیے، اور ان کا بڑا ان کا ہے ایک حصہ ہے ہر چیز میں، لیکن عمران خان صاحب کی ایک یہ نصیحت ہے پارٹی کو، یہ ایک پیغام ہے کہ جنید اکبر کو میں نے صوبائی صدر بنایا،
اس کو مضبوط کریں، اور جو تنظیم سازی جنید اکبر نے کی ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ میں مکمل طور پر اس کے ساتھ ہوں، اور اسی لیے ان کو یہ بلایا ملاقات کے لیے۔ اور اب یہ تمام پارٹی کو اور امین کا بھی فرض ہے کہ وہ جنید اکبر صاحب، قاضی انور صاحب، علیمہ خان صاحبہ کا تو فیملی کے طور پر حق ہے، باقی جو قائدین ہیں ان کو بھی وہ عمران خان صاحب سے ملوائیں اور اس بات کو ثابت کریں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ کوئی علی امین صاحب کی وزارت اعلیٰ کو بچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے ہے۔ بابر سلیم سواتی پر جیسے ہی ان کا نام آیا متبادل امیدوار کے نام کی حیثیت سے، تو جو پریس کانفرنسیں کی گئی ہیں، جو طوفان برپا کیا گیا، بہت سارے لوگ اس پر اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔